اور ایک ہے ہمارا ایمان۔ جان ہوگی تو پھر ساری باتیں ہوں گی، جان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور جان کے بغیر اللہ تبارک و تعالی مطالبہ بھی کسی چیز کا نہیں کرتا۔ جس بندے کی جان نہ ہو، اللہ کی طرف سے اس کو نہیں حکم کہ تو ایمان لے آ، اللہ کی طرف سے اس کو نہیں حکم کہ تو نماز پڑھ، اللہ کی طرف سے اس کو نہیں حکم کہ تو فلاں گناہ سے بچ، اس لیے کہ جان ہی نہیں ہے۔ تو سارے جو شریعت کی ذمہ داریاں بندے پر آتی ہیں، اس کا مدار کس پر ہے؟ جان پر ہے۔ کس پر ہے بھائی؟ جان پر۔ اس کا مدار کس پر ہے بھائی؟ جان پر۔ جان پر ہے۔ اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جان کو خوراک چاہیے، اس کو خوراک دینا فرض ہے۔ اگر ہم خوراک نہیں دیں گے، مر جائیں گے تو خودکشی کا گناہ ہوگا، قیامت میں سزا بھگتیں گے۔ جان کو پانی چاہیے، اس کو پینے کے لیے پانی دینا اس کا حق ہے۔ اگر ہم اس کو پانی نہیں دیں گے، پیاس سے مر جائیں گے تو قیامت میں ہم مجرم بن کے جہنم میں جائیں گے کہ ہم نے جان کا حق مارا ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اسی طریقے سے جان کو سردی سے بچانا، جان کو گرمی سے بچانا، جان کو دشمن سے بچانا، یہ ہم پر کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرض ہوتا ہے۔ تو اب جتنی جان کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، نزلہ ہے، بخار ہے، درد ہے، زخم ہے، تھکاوٹ ہے، جتنی چیزیں جان کو کیا کرنے والی ہیں بھائی؟ نقصان دینے والی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ تو خالص دنیا کا کام ہے، نہیں، وہ بھی شریعت کا کام ہے اگر بندہ ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرے تو۔ کہ میں پرہیز کر رہا ہوں تاکہ مجھے کھانسی نہ لگ جائے، میں پرہیز کر رہا ہوں تاکہ مجھے نظر نہ لگ جائے، میں پرہیز کر رہا ہوں کہیں میرے جسم میں درد نہ ہونے لگ جائے، میں پرہیز کر رہا ہوں کہیں میرے سر میں درد نہ ہونے لگ جائے۔ اب یہ چیزیں، نیند جان کی ایک ضرورت ہے، اب جسم کو پوری نیند دینا کہ اس کو نیند کا حق اس کا ادا ہو، یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم جسم کو پوری نیند نہیں دیتے اور جسم اس وجہ سے بیمار ہوتا ہے تو ہم مجرم ہوں گے۔ ہم کیا ہوں گے؟ مجرم ہوں گے۔ اس لیے میں یہ عرض کر لگا ہوں، خصوصاً جو موجودہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے سردی گرمی کا، تو دیکھو کتنی چھینکیں آ رہی ہیں اور اس میں کتنے وہ نزلے کے اثار ہو رہے ہیں، سر درد کے، بخار کے، تو ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ احتیاط کرنی ہے۔ اپنی جان کو اس کا حق دینا ہے، اپنی جان کو اس کا حق دینا ہے تاکہ ہم جان کے مجرم نہ بنیں۔ کسی اور کا حق مارو گے تو قیامت میں اس کے مجرم بنے کھڑے ہوگے، اگر اپنے آپ کا حق مارو گے تو قیامت میں اپنے آپ کے مجرم بنے کھڑے ہوگے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات کئی جگہوں پر آتی ہے کہ دنیا میں تو زبان بولتی ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ بول نہیں سکتا، لیکن قیامت میں اللہ پاک زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی، اور باقی جسم کے جتنے حصے ہیں ہر ایک کو اللہ بولنے کی طاقت دے دیں گے اور وہ بولیں گے۔ ایک ایک عضو بولے گا، آنکھ بولے گی، زبان بنا کے کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا، اور وہ اگر بندے نے ان کے حق ادا نہیں کیے ہوں گے تو اللہ کی دربار میں وہ بندے کے خلاف دعویٰ کریں گے، استغاثہ کریں گے کہ یہ مجرم ہے۔ آنکھ کہے گی اس نے میرا حق مارا، کان کہیں گے میرا حق مارا، سر کہے گا میرا حق مارا، ہاتھ کہیں گے میرا حق مارا، پاؤں کہیں گے میرا حق مارا۔ اب کتنے گویا حقوق لینے والے اس کے جسم میں سے خود کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، وہ 360 حصے ہیں، 360 سال کے جتنے دن ہوتے ہیں نا، سال کے جتنے دن ہوتے ہیں تقریباً اتنے جسم کے اندر اللہ نے کیا رکھے ہیں؟ حصے رکھے ہیں، جوڑ رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بھی جسم کا حق ہے کہ روزانہ جسم کے ہر حصے کی طرف سے صدقہ دیا جائے۔ روزانہ 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقے روزانہ دیے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا صدقہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا، 360 صدقے روزانہ کرے، یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں گے؟ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت
نماز فجر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کے 360 صدقے ہو گئے۔ اس کو کتنا ثواب مل جائے گا؟ 360 صدقوں کا ثواب مل جائے گا اس بندے کو جس نے کیا کر لیا بیٹا؟ صبح کے وقت اشراق کے وقت 2 رکعت نماز نفل کے پڑھ لیے۔ اب آپ لوگ سارے اس وقت 7 بجے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سب باوضو آتے ہیں، جو ہی آتے ہیں تو کلاس میں بیٹھنے سے پہلے، قرآن اٹھانے سے پہلے، تپائی اٹھانے سے پہلے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 1 منٹ لگے گا، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ عادت بھی بن جائے گی اشراق پڑھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جسم کے 360 حصے ہیں، جوڑ ہیں، ان سب کا حق بھی ادا ہو جائے گا، ان کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب ہم پورے جسم کا صدقہ روزانہ دے دیں گے تو سارا دن ہمارا جسم بلاؤں سے بچا رہے گا، مصیبتوں سے، دکھوں سے، حادثے سے بچا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کو ہم اس کا صدقہ دے چکے ہیں، تو اس صدقے کی برکت سے شام تک بلکہ کل صبح تک ہمارا جسم کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ پھر کل صبح آئے پھر ایسے کر لیں۔ اب دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے گھر سے آتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، آپ نے وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن مجید اٹھانے کے لیے، کلاس میں بیٹھنے کے لیے آپ نے وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ 1-1.5 منٹ لگے گا، زیادہ کسی کو لگ گئے جو 2 منٹ لگ جائیں گے، 2 رکعتوں پر 2 منٹ زیادہ آپ میں سے تو کسی کو لگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ تو 1 منٹ میں ماشاءاللہ آرام سے پڑھ لیں گے۔ تیز ہیں جی ان کی نمازیں، بڑی یاد ہیں، ہمیں یاد نہیں، ابھی ہم دیر کر دیتے ہیں، ان کو نمازیں ماشاءاللہ بڑی یاد ہیں۔ ہم ابھی 4 رکعتیں پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ 12 پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اتنی تیز رفتاری ہے ان کی۔ بہرحال نماز یاد ہے، اللہ کرے ہمیں بھی یاد ہو جائے، کوشش تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں یاد سے ابھی نہیں ہو رہی۔ بابا جی کتنی دیر لگ جاتی ہے بیچارے کو، دیر تو کوشش بھی کرتے ہیں لیکن تمہیں چونکہ زیادہ یاد ہے، تیز پڑھتی ہو تم ماشاءاللہ۔ تو بہرحال میں نے کیا عرض کیا آپ کو کہ جان کا حق ہے، اس کا احتیاط کریں، لحاظ کریں، بجائے اس کے کہ بندہ کل کہ مجھے بخار ہے مجھے چھٹی، میرے سر میں درد ہے مجھے چھٹی، میرا یہ مسئلہ ہے مجھے چھٹی۔ اس سے پہلے ہم پرہیز کریں، احتیاط کریں، اپنے جسم کو ان تکلیفوں سے بچائیں، پرہیز کر کے، احتیاط کر کے ہم اپنے جسم کو تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر ڈاکٹر ٹیکے بھی لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، حضرت سے پتہ ہے نا، پھر وہی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس سے بچیے، ڈاکٹر کے انجیکشن سے، خرچے سے، پیسے خرچ کرنے سے احتیاط سے کام لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔